بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. تو الحمدللہ ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. ہم رحمۃ اللہ الواسعہ کے صفحہ نمبر 536 پر ہیں. باب نمبر 3، تحصیل سعادت کے مختلف طریقے. بہیمیت کو روح ربانی کے تابع کرنا، خواہش نفس پر عقل کی حکمرانی قائم کرنا اور بہیمیت پر نفس ناطقہ کو اور خواہشات پر عقل کو غالب کرنا، یہ حقیقی نیک بختی ہے. یہ نیک بختی دو طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے. اول، نفس کشی کے ذریعے یہ سعادت حاصل کی جائے، مگر یہ نہایت مشکل طریقہ ہے. نفس کو کچلنا آسان نہیں، اور اس طریقے میں کامیابی کا تناسب بھی 1% سے زیادہ نہیں. اشراقی حکمہ، مجذوب، صوفیہ، سادھو، سنت اور عیسائی رہبان یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں اور بہت کم کامیاب ہوتے ہیں. دوم، نفس کی اصلاح کر کے یہ سعادت حاصل کی جائے. یہ ایک بے خطر راہ ہے اور اس طریقے میں کامیابی بھی 100% ہے، اور یہ راہ ہر کسی کے لیے آسان ہے. اس لیے انبیاء کے ذریعے یہی طریقہ لوگوں کو سکھلایا گیا ہے، اور پہلے طریقے کی طرف صرف اشارے کیے گئے ہیں. یہ اس باب کا خلاصہ ہے. اب تفصیل پیش کی جاتی ہے. حقیقی نیک بختی دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. پہلا طریقہ، آدمی بہیمیت سے بالکل جدا ہو جائے، خواہشات نفس کو کچل دے، زاہدانہ زندگی اختیار کرے اور نفس بہیمی کی چاہتوں پر پانی پھیر دے، تو نیک بختی حاصل ہو سکتی ہے. اور نفس کو کچلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی تدبیریں اختیار کریں جن سے بہیمیت کے احکام اور تقاضے رک جائیں، نفس کی تیزی ٹوٹ جائے اور اس کے علوم و حالات کی لپٹیں بجھ جائیں، اور جبروت یعنی ذات باری کی طرف جو ماورائے جہات ہستی ہے توجہ مرکوز کر دے، اور نفس کو ایسے علوم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرے جو زمان و مکان کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے. زمان و مکان کا دائرہ ہمارے اس مادی عالم تک ہے، بس آدمی دنیاوی علوم سے دستبردار ہو کر لاہوتی یعنی ذات و صفات کے علوم میں پوری طرح مشغول ہو جائے اور ایسی لذتوں میں دلچسپی لینے لگے جو لذائذ نفسانی کے قبیل سے نہیں ہیں بلکہ روحانی لذتیں ہیں، اور لوگوں سے قطعاً میل جول چھوڑ دے، حتیٰ کہ اہل و عیال کے خرخشوں سے بھی آزاد ہو جائے اور انسانی مرغوبات سے بے رغبت ہو جائے اور ملکوتی رغبتوں کو اپنی رغبتیں بنا لے، اور فقر و بیماری اور بے عزتی اور بے وقاری کے جو اندیشے لوگوں کو گھیرے رہتے ہیں ان سے بالاتر ہو جائے، اور انسانوں کی بستی چھوڑ کر جنگل باسی اور سنیاسی بن جائے. غرض، نفس میں نفسانیت کی خوبو بھی باقی نہ چھوڑے اور مرنے سے پہلے مر کر رہ جائے. سعادت حاصل کرنے کا یہ طریقہ اشراقی حکمہ اور مجذوب صوفیہ اختیار کرتے ہیں اور بہت کم کامیاب ہوتے ہیں. اکثر لوگ تو آخری منزل کے اشتیاق ہی میں مر جاتے ہیں. ان کی نگاہیں زندگی بھر آخری حد کی طرف اٹھی رہتی ہیں اور وہ یہ نمائش کرتے ہیں گویا وہ آخری منزل پر پہنچ چکے ہیں، حالانکہ دلی ہنوز دور است. دوسرا طریقہ، آدمی بہیمیت کو باقی رکھتے ہوئے اس کو سنوار لے اور اس کی کجی کو دور کر کے اس کو سیدھا کر لے، تو نیک بختی حاصل ہو سکتی ہے. اور بہیمیت کو سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح گونگا آدمی اپنے اشاروں سے لوگوں کی باتوں کی نقل کرتا ہے، اور جس طرح ایک مصور اپنی تصویر کے ذریعے وجدانی کیفیات، خوف و شرمندگی وغیرہ کی منظر کشی کرتا ہے، اور جس طرح مرنے والے بچے کی ماں پرسوز کلمات اور گلوگیر آواز سے اپنی دردمندی کا ایسا اظہار کرتی ہے کہ جو سنتا ہے غمگین ہو جاتا ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس عورت کی مصیبت زدگی کا نقشہ گھوم جاتا ہے، اسی طرح قوت بہیمی سے ایسے کام کرائے جائیں جن سے نفس ناطقہ کے احوال کی ترجمانی ہوتی رہے. نفس ناطقہ کے احوال پاکیزگی، نیک روی، سیر چشمی، فیاضی، بارگاہ خداوندی میں انکساری اور نیاز مندی، صدق و امانت اور عدالت وغیرہ ہیں. بس بہیمیت سے ایسے کام کرائے جائیں، اس کو ایسی شکلیں اختیار کرنے کا مکلف بنایا جائے اور ایسے اذکار کا پابند بنایا جائے جن سے نفس ناطقہ کی مذکورہ کیفیات کی ترجمانی ہوتی رہے. اور ظاہر چونکہ باطن پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے رفتہ رفتہ نفس سنور جائے گا اور اس کی کجی دور ہو جائے گی اور وہ روح ربانی کی اطاعت قبول کر لے گا، اور یہی حقیقی نیک بختی ہے. اچھا، نیک بختی حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ نیک بختی حاصل کرنے کے مذکورہ دونوں طریقوں میں سے بہتر دوسرا طریقہ ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اس عالم کے نظم و نظام میں 3 باتوں کا لحاظ رکھا ہے. نظام عالم کے لیے جو بہتر سے بہتر اور آسان سے آسان طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. نمبر 2، اصلاح کا وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو عام انسانوں کے لیے مفید ہوتا ہے. اکا دکا لوگوں کے لیے جو طریقہ مفید ہوتا ہے وہ نہیں اپنایا جاتا ہے. نمبر 3، دونوں عالم کی مصلحتیں ایک ساتھ ملحوظ رکھی جاتی ہیں. ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا جس سے دنیا کا یا آخرت کا نظام درہم برہم ہو جائے. مذکورہ تینوں باتیں صرف دوسرے طریقے میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و مہر سے رسولوں کو اولاً اور بالذات دوسرے طریقوں کو قائم کرنے کے لیے اور اس کی دعوت دینے کے لیے اور اس پر ابھارنے کے لیے بھیجا ہے، اور پہلا طریقہ صرف اشارتاً بیان فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ نہیں. سورۃ الحدید آیت نمبر 27 میں ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ عیسائیوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کیا تھا، ہم نے ان پر اس کو واجب نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا تھا، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی.
یعنی جس غرض سے رہبانیت ان لوگوں نے اختیار کی تھی وہ غرض طلب رضائے حق تھی، مگر ان لوگوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا، وہ صورتاً راہب بنے رہے مگر در پردہ سب کچھ کرتے رہے۔ اس لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، زبان زد جملہ ہے لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ، سرحدوں کی حفاظت، حج کرنا اور مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا ہے۔ پہلے طریقے کے نقائص۔ نیک بختی حاصل کرنے کا پہلا طریقہ 5 وجوہات سے، 5 اسباب سے یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 1، پہلے طریقے پر ہر کوئی عمل پیرا نہیں ہو سکتا، صرف لاہوتی کشش رکھنے والے حضرات ہی اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں، اور وہ ہیں کتنے۔ نمبر 2، پہلے طریقے میں سخت ریاضتوں کی اور کامل یکسوئی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسا کرنے والے بھی بہت کم لوگ ہیں۔ نمبر 3، پہلے طریقے سے درجہ کمال تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کو اپنی معاش کی کچھ نہیں پڑی، نہ ان کو دنیا کی کوئی رغبت ہے، اور یہ بات انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ نمبر 4، پہلے طریقے کے لیے دوسرے طریقے کی اچھی خاصی مقدار کو مقدم کرنا ضروری ہے، یعنی جب دوسرے طریقے پر ریاضتیں کر کے بہیمیت کو کمزور کر لے گا تبھی اس سے پیچھا چھوٹ سکے گا۔ شروع ہی سے پہلا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، بس ایسا طریقہ اختیار کرنے میں کیا فائدہ جو خود دوسرے طریقے کا محتاج ہو۔ نمبر 5، پہلے طریقے میں 2 مفید باتوں میں سے ایک کو ضرور چھوڑنا پڑے گا، یا تو ارتفاقات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، یا نفس کو آخرت کے لیے سنوارنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اکثر لوگ پہلے طریقے کو اپنا لیں تو دنیا ویران ہو جائے، اور سب لوگ پہلے طریقے کا مکلف بنانا اور سب لوگوں کو پہلے طریقے کا مکلف بنانا یہ تکلیف بالمحال کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ ارتفاقات جو ہے وہ امور فطریہ جیسے ہو گئے ہیں، اور فطری چیزیں چھوڑی نہیں جا سکتی، اور ارتفاقات کی رعایت کے ساتھ پہلے طریقے کو اپنانا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے طریقے کی خوبیاں۔ اور دوسرے طریقے سے درجہ کمال تک خداداد فہم والے اور وہ لوگ پہنچتے ہیں جن کی ملکیت اور بہیمیت میں مصالحت ہوتی ہے، اور وہ خداداد فہم والے 8 حضرات ہیں، یعنی کامل، حکیم، خلیفہ، مؤید بروح القدس، مزکہ، امام، منذر اور نبی۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ 6ٹھی بحث باب دوم کے اندر ہے۔ یہی حضرات دین و دنیا کی ایک ساتھ قیادت کرتے ہیں، انہی کی آواز سنی جاتی ہے، انہی کا طریقہ قابل اتباع ہے۔ سابقین اور اصحاب یمین میں سے مصالحت والوں کا کمال اسی طریقے میں منحصر ہے۔ دنیا میں انہی حضرات کی تعداد زیادہ ہے۔ اس دوسرے طریقے پر ہر کوئی ذکی، غبی، مشغول، فارغ عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اس طریقے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہے۔ یہ طریقہ نفس کی اصلاح اور اس کی کجی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، اور آخرت کی متوقع تکالیف کو ہٹانے کے لیے بھی وافی ہے، کیونکہ آخرت میں ہر شخص کو ملکوتی اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ ہوں گے تو نفس کو راحت پہنچے گی، اگر وہ مفقود ہوں گے تو نفس رنج و محن سے دوچار ہوگا۔ روحانی علوم کی تحصیل کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ شاہ صاحب نے نیک بختی حاصل کرنے کے دوسرے طریقے کو ترجیح دی ہے۔ اس پر یہ شبہ پیش آ سکتا ہے کہ جب آدمی دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلے گا تو خالص روحانی علوم سے کیوں کر بہراور ہوگا؟ روحانی احوال و مقامات اور غیر مادی علوم و معارف دنیا کی طرف التفات کے ساتھ تو حاصل ہو نہیں سکتے۔ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ زندگی بس یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی زندگیاں ہیں، قبر کی زندگی میں، حشر کی زندگی میں، جہاں دنیا کا کوئی شغل نہیں رہے گا۔ روحانی علوم اور تجرد کے احکام خود بخود فطری طور پر حاصل ہوں گے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے بچہ جوں جوں پروان چڑھتا ہے فطری طور پر مادی علوم حاصل کرتا رہتا ہے، اگرچہ وہ کسی تعلیم گاہ میں نہ گیا ہو۔ اسی طرح آئندہ زندگیاں غیر شعوری طور پر روحانی علوم و معارف سے بہراور کر دیں گے۔ شاعر کہتا ہے، ابھی زمانہ تیرے سامنے وہ باتیں لے کے آئے گا جو تو نہیں جانتا، ابھی زمانہ تیرے سامنے وہ باتیں لے آئے گا جو تو نہیں جانتا، اور تجھے وہ شخص خبریں پہنچائے گا جس کے لیے تو نے توشہ تیار نہیں کیا۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں عام لوگوں کے لیے تمام کمالات کا حاصل کر لینا ممکن نہیں ہے۔ بہت سے کمالات اور خیر و خوبی کی بہت سی شکلیں منتظر ہوتی ہیں، اور وہ آئندہ حاصل ہوں گے، کیونکہ روحانی علوم و کمالات کی تحصیل کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جہل بسیط یعنی غیر مرکب، جس میں جہل کا ادراک ہوتا ہے، وہ مضر نہیں۔ جیسے عربی اول اور دوم کا طالب علم جانتا ہے کہ بھائی میں ابھی قرآن و حدیث اور فقہ کو نہیں جانتا، آئندہ جان لوں گا، تو یہ جاننا کوئی مضر ہے نہیں۔ مضر جو ہے وہ جہل مرکب ہے، یعنی نہیں جانتا اور نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، بلکہ اس زوم میں مبتلا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ ہمیشہ جہالت میں مبتلا رہتا ہے۔ غرض جہل اور جہل بسیط ایک ہے۔ دستور العلماء میں ہے الجہل عدم العلم عما من شانہ ان یکون عالما وهو الجہل البسیط۔ غرض جب ہم دنیا میں جانتے ہیں کہ ہم بہت سے روحانی علوم نہیں جانتے، آئندہ زندگیوں میں جانیں گے، تو یہ نہ جاننا نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جہل بسیط ہے، جہل مرکب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باب نمبر 4، وہ اصول جو سعادت حاصل کرنے کے طریقے ثانی کی تحصیل کا مرجع ہے۔ گزشتہ باب میں سعادت حقیقیہ حاصل کرنے کے 2 طریقے بیان کیے گئے، ایک نفس کشی کر کے نیک بختی حاصل کرنا، دوسرا بہیمیت کو سوار کے نیک بختی حاصل کرنا۔ پہلا طریقہ مشکل اور کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور دوسرا طریقہ آسان اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دوسرے طریقے کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث فرمایا، وہ لوگوں کو اسی طریقے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اب اس باب میں یہ بیان ہے کہ دوسرے طریقے سے سعادت حاصل کرنے کی راہیں اور شکلیں تو بہت ہیں، سابقہ شرائع اور قرآن و حدیث اس کی تفصیلات سے بھرے پڑے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو اپنے خاص فضل سے یہ بات سمجھا دی ہے کہ اس بے پناہ تفصیلات کا مرجع اور خلاصہ جو ہے وہ 4 باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 طہارت،
پاکی، نمبر 2 اخبات یعنی نیاز مندی، نمبر 3 سماحت یعنی فیاضی، نمبر 4 عدالت یعنی انصاف۔ یہ چاروں باتیں در حقیقت نفس کی کیفیات ہیں اور ان کے پیکرہائے محسوس اعمال ہیں، یعنی ہم جن چیزوں کو پاکی، فیاضی اور انصاف وغیرہ کہتے ہیں وہ دراصل ان کے اسباب و موجبات اور مظاہر و پیکر ہیں، اور شریعت انہی پر احکام جاری کرتی ہے اور انہی سے بحث کرتی ہے۔ اچھا، یہ کیفیات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ تو دیکھیں، جب روح ربانی بہیمیت کو زیر دست کر لیتی ہے اور خواہی نخواہی اس سے خصال مذکورہ کے مناسب حال اعمال کراتی ہے تو رفتہ رفتہ انسانی نفس یعنی نسمہ ان کیفیات کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ دیگر ملکات کا بھی یہی حال ہے۔ مثلا کتابت کی مہارت مسلسل لکھتے رہنے سے حاصل ہوتی ہے، اسی طرح مذکورہ کیفیات بھی اعمال کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کیفیات کا فائدہ، یہ کیفیات ملائکہ کے احوال سے بے حد مشابہ ہیں۔ جب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو آدمی ملکوتی صفات کا حامل ہو جاتا ہے اور ملائکہ کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے اور ان کے سلسلے میں منسلک ہو جاتا ہے۔ پہلی صفت طہارت یعنی پاکی۔ پہلی صفت طہارت ہے۔ طہارت کی حیثیت صرف یہی نہیں کہ وہ نماز وغیرہ عبادات کے لیے چابی اور لازمی شرط ہے، بلکہ وہ بذات خود بھی مطلوب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا، اور قرآن کریم میں متعدد جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب پاک و صاف رہنے والے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ طہارت کی حقیقت، اور طہارت کی حقیقت یہ ہے کہ سلیم الفطرت اور صحیح المزاج آدمی جس کا دل ایسے سفلی تقاضوں سے فارغ ہو جو غور و فکر میں مانع بنتے ہیں، جب نجاستوں میں آلودہ ہوتا ہے یا اس کو پیشاب پخانے کا سخت تقاضا ہوتا ہے یا وہ مباشرت اور اس کے مقدمات سے ابھی فارغ ہوا ہوتا ہے تو وہ دل میں انقباض، تنگی اور گھٹن محسوس کرتا ہے اور خود کو بھاری بوجھ تلے دبا ہوا پاتا ہے۔ پھر جب وہ پاک صاف ہو جاتا ہے یعنی ناپاکی دھو ڈالتا ہے، بول و براز سے فارغ ہو جاتا ہے، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن لیتا ہے اور خوشبو لگا لیتا ہے تو وہ انقباض دور ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ انشراح اور سرور و انبساط محسوس کرتا ہے۔ پہلی کیفیت حدث یعنی ناپاکی اور دوسری طہارت یعنی پاکی کہلاتی ہے۔ مگر طہارت کی یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی نے اعمال طہارت روح ربانی کے تقاضے اور حکم سے کیا ہو، محض دکھاوے کے لیے یا ریت و رواج کی تقلید میں نہ کیا ہو، کیونکہ اعمال کا مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ عبادت کی نیت کرنے سے ہی مذکورہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ طہارت اور حدث میں فرق، ہر وہ شخص جو سمجھدار ہے اور فطرت سلیمہ رکھتا ہے اور اس کا وجدان بھی صحیح ہے، وہ طہارت و حدث کی ان دونوں کیفیتوں کے فرق کو واضح طور پر محسوس کرتا ہے اور اپنی فطرت کے تقاضے سے حدث کی حالت کو ناپسند کرتا ہے اور طہارت کی حالت کو پسند کرتا ہے۔ اور کم فہم آدمی جب بہیمیت کو کچھ کمزور کر لیتا ہے اور پاکی اختیار کرتا ہے اور یکسوئی سے دونوں حالتوں میں غور کرتا ہے تو وہ بھی دونوں حالتوں میں امتیاز کر لیتا ہے۔ طہارت کا فائدہ، طہارت کی یہ حالت ملائے اعلیٰ کی حالت سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ ملائکہ کے احوال میں سے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بہیمی آلودگیوں سے پاک و صاف اور اپنی نورانی کیفیات پر شاداں و فرحاں رہتے ہیں۔ اس وجہ سے طہارت نفس انسانی کو عملی کمال کے ساتھ متصف کرتی ہے۔ حدث کا نقصان، جب انسان ناپاکی کا خوگر ہو جاتا ہے اور ہمہ وقت گندگیوں میں لت پت رہتا ہے تو اس میں شیاطین کے وساوس قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حصے باطنی سے شیاطین کو دیکھنے لگتا ہے، اس کو وحشتناک خواب نظر آتے ہیں اور اس کی روح کو ظلمت گھیر لیتی ہے اور ملعون اور کمینے حیوانات اس کے سامنے متمثل ہوتے ہیں۔ طہارت کے آثار، اور جب طہارت ملکہ بن جاتی ہے آدمی پوری طرح پاکی کا اہتمام کرنے لگتا ہے اور وہ طہارت کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو اس میں ملائکہ کے الہامات کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ کبھی اس کو فرشتے نظر بھی آتے ہیں، اس کو اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں اور اس پر ملکوتی انوار ظاہر ہوتے ہیں اور پاکیزہ اور مبارک چیزیں اس کے سامنے متمثل ہوتی ہیں۔ نوٹ: طہارت اور حدث کی مزید تفصیل 5ویں بحث باب نمبر 8 میں اور قسم ثانی کے ابواب الطہارات اور ابواب الاحسان کے شروع میں آئے گی۔ دوسری صفت ہے اخبات یعنی نیاز مندی۔ دوسری بنیادی صفت اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی، فروتنی اور انکساری کرنا اور نیاز مندی اور بندگی ظاہر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک قلبی کیفیت ہے اور اس کے مظاہر ایمان لانا، اطاعت کرنا، نماز گزارنا اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ سلیم المزاج اور فارغ البال آدمی کو جب اللہ کی آیات و صفات یاد دلائی جاتی ہیں اور وہ اچھی طرح ان میں غور و فکر کرتا ہے تو روح بیدار ہو جاتی ہے، حواس اور بدن اس کے سامنے منکسر ہو جاتے ہیں اور نفس ناطقہ حیرت زدہ اور درماندہ سا ہو کر رہ جاتا ہے اور اس میں عالم قدس کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت اخبات کہلاتی ہے۔ جیسے ایک عام آدمی جب دربار شاہی میں پہنچتا ہے اور بادشاہ کا جاہ و جلال دیکھتا ہے کہ خدم و حشم پرا باندھے کھڑے ہیں، مجلس پر سناٹا چھایا ہوا ہے اور خود بادشاہ تخت شاہی پر جلوہ افروز ہے، تو یہ منظر دیکھ کر عام لوگوں پر ایک دہشت اور مرعوبیت طاری ہو جاتی ہے۔ آدمی خود کو بالکل عاجز سمجھنے لگتا ہے اور بادشاہ کو اخذ و عطا میں مختار کل خیال کرتا ہے۔ اخبات بھی اسی طرح کی کیفیت ہے جو بندے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیدا ہوتی ہے، اور یہ حالت بشری احوال میں سے ملائکہ کی حالت سے بہت قریب اور بے حد مشابہ ہے، کیونکہ ملائکہ ہمہ وقت اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اللہ کی عظمت کے سامنے حیران اور سرگشتہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تقدس میں مستغرق رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ حالت انسان کو کمال علمی کے ساتھ متصف کرتی ہے، یعنی اس میں معرفت الہیہ پیدا ہوتی ہے، اس کے ذہن میں علوم ربانی مرتسم ہوتے ہیں اور اس کو اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے، اگرچہ اس کی کیفیت کے بیان سے زبان و قلم قاصر ہیں۔ نوٹ: اخبات کی انواع زہد، قناعت، جود، تواضع وغیرہ کا بیان قسم ثانی میں ابواب الاحسان میں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری صفت ہے سماحت یعنی حوصلہ مندی اور فیاضی۔
تیسری بنیادی صفت سماحت ہے، جس کی طرف نیک بختی حاصل کرنے کے طریقہ ثانی کی تفصیلات لوٹتی ہیں۔ سماحت کے لغوی معنی سخاوت اور فیاضی کے، اور اس کی ضد جو ہے بخیلی اور تنگ نظری ہے۔ یہ بھی ایک نفسانی کیفیت ہے، اور داد و دہش، خیر خواہی وغیرہ اعمال اس کے مظاہر ہیں۔ اصطلاح میں سماحت یہ ہے کہ آدمی کا نفس ایسا عالی ہمت اور بلند حوصلہ ہو جائے کہ وہ بہیمیت کے تقاضوں کی پرواہ نہ کرے، نہ بہیمیت کے نقوش اس میں ابھرے، نہ بہیمیت کا میل کچیل نفس سے ملنے پائے۔ اس کیفیت کا نام سماحت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اس میں جنسی خواہشات ابھرتی ہیں، وہ عام لذتوں کے پیچھے پڑتا ہے، یا کسی خاص کھانے کا مشتاق ہوتا ہے اور اس کی تحصیل میں سعی بلیغ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں سے اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے، تو ضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ان معاملات میں اس طرح مشغول ہو جائے کہ کوئی دوسری چیز قطعاً اس کے پیش نظر نہ رہے۔ یہی حال اس وقت ہوتا ہے جب غصہ چڑھتا ہے یا آدمی کسی چیز کی لالچ میں پھنستا ہے۔ پھر جب وہ حالت ختم ہو جاتی ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر آدمی کا نفس فیاض اور حوصلہ مند ہوتا ہے تو وہ ان معاملات سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے کبھی ان میں مشغول ہوا ہی نہیں تھا، وہ ان تنگ گھاٹیوں سے صاف بچ نکلتا ہے کیونکہ دنیا اس کے دل میں بسی ہوئی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اور اگر نفس فیاض نہیں ہوتا بلکہ لالچی ہوتا ہے تو دنیاوی معاملات نفس کے ساتھ گڈ مڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے نقوش دل میں اس طرح ابھر آتے ہیں جس طرح موم پر مہر کے نقوش ابھر آتے ہیں۔ اس لیے وہ شخص ہر وقت انہی خیالات میں گم رہتا ہے، سوتے جاگتے، حتیٰ کہ نماز میں بھی اس کو وہی خیالات آتے رہتے ہیں۔ پھر جب پہلا شخص دنیا سے گزر جاتا ہے، اس کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، دنیا کے تہ بتہ ظلمانی تعلقات سے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور اپنے حوال کی طرف لوٹتا ہے، تو چونکہ نفس فیاض تھا اس لیے ملکیت کے برخلاف کیفیات میں سے کچھ بھی نہیں پاتا، دنیا کے جھمیل دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں، بس اس کو انسیت محسوس ہوتی ہے اور نہایت خوشگوار زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا شخص جو دنیا کا لالچی تھا، مر کر بھی ظلمانی علائق سے نجات نہیں پاتا۔ ملکیت کے برخلاف کیفیات مرنے کے بعد بھی اس میں ابھری رہتی ہیں، اس لیے اس کو وحشت محسوس ہوتی ہے اور وہ نہایت تنگی کا جینا جیتا ہے۔ مثلا بعض لوگوں کا کوئی عمدہ مال چوری ہو جاتا ہے، بس اگر وہ سخی ہوتا ہے تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور خسیس ہوتا ہے تو غم میں پاگل ہو جاتا ہے، اور چوری شدہ مال ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ مختلف القاب، متعلقات کے اعتبار سے سماحت اور اس کی ضد کے مختلف القاب ہیں۔ جب یہ دونوں مال سے متعلق ہوتے ہیں تو سخاوت اور شح کہلاتے ہیں، اور جب شہوت بطن اور شہوت فرج سے متعلق ہوتے ہیں تو عفت، پاک دامنی اور شرع بدنفسی کہلاتے ہیں۔ اور جب آسودگی، آرام طلبی اور محنت کے کاموں سے جی چرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو صبر اور ہلع یعنی گھبراہٹ کہلاتے ہیں۔ اچھا، اور جب معاصی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو تقوی اور فجور کہلاتے ہیں۔ باقی القاب کا بیان قسم ثانی میں ابواب الاحسان میں آئے گا۔ سماحت کا فائدہ، جب آدمی میں صفت سماحت راسخ ہو جاتی ہے یعنی ملکہ بن جاتی ہے تو نفس دنیاوی خواہشات سے خالی ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز سے غیر معمولی دلچسپی نہیں رہتی، اس کا تعلق دنیا سے بس ضابطے کا رہ جاتا ہے اور اس میں اعلیٰ روحانی لذتیں حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز کمالات علمی اور عملی کی ازداد کو آدمی میں پیدا ہونے سے بھی سماحت روکتی ہے، یعنی جہالت اور بے عملی سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ چوتھی صفت عدالت، انصاف۔ چوتھی بنیادی صفت عدالت ہے جس کی طرف شریعت کی تفاصیل لوٹتی ہیں۔ عدالت کے معنی مساوات اور برابری کے ہیں۔ کہا جاتا ہے عدل فلانا بفلان، فلاں کو فلاں کے برابر کیا۔ جانور کی پیٹھ پر ایک طرف کا بوجھ عدل کہلاتا ہے کیونکہ وہ دوسری جانب کے بوجھ کے برابر ہوتا ہے، اور انصاف باب افعال کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے آدھا لینا، یعنی مشترک چیز کو تقسیم کر کے اپنا آدھا حصہ لینا۔ شریعت کی اصطلاح میں عدل و انصاف کے معنی ہے اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دینا۔ اس کی ضد جو ہے وہ جور یعنی ظلم ہے، جس کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو بے محل رکھنا۔ غرض عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات اور جذبات وغیرہ میں ہر حقدار کو اس کا حق دینا یہ عدل و انصاف ہے، اور اس کی حق تلفی کرنا یہ ظلم و جور ہے۔ مثلا شرک کو سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں بھاری ظلم کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ یگانہ اور بے ہمہ ہے، ان کا کوئی ساجی اور برابری کا نہیں، بس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا جو خالق و مالک ہیں کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ عدل و انصاف کی بات یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو معبود مانا جائے، اور معاملات کی مثال یہ ہے کہ بعض ممتحن دریا دلی سے مستحق غیر مستحق سب طلبہ کو پاس کر دیتے ہیں، یہ ناانصافی ہے، اور بعض سختی برتتے ہیں، وہ کامیابی کا مستحق کو بھی فیل کر دیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، اور بعض پرچہ دیکھے بغیر سب کو یکساں نمبر دے دیتے ہیں، یہ بھی ناانصافی ہے۔ یہ گھوڑوں کو گدھوں کے برابر کرنا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ ہر طالب علم کو واجبی نمبر دیے جائیں، اسی میں فریقین کی بھلائی ہے۔ بیجا رعایت طالب علم کو خود فریبی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور ظلم حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ جادہ مستقیم انصاف کی راہ ہے، اسی طرح دیگر اعمال، اخلاق اور معاملات وغیرہ کو سمجھ لیں۔ اور یہ سب عدالت کی شکلیں اور اس کے مظاہر ہیں۔ اصل عدالت ایک کیفیت نفس ہے، جب کسی شخص میں یہ وصف پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے ایسے اعمال صادر ہونے لگتے ہیں جن سے گھر، خاندان، محلہ، بستی، قبیلہ اور ملک کا نظام جو ہے وہ استوار ہو جاتا ہے۔ یہ ملکہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کے مزان یعنی اس کے جو مواقع ہیں شاہ صاحب نے کتاب کی دوسری قسم میں بقیت و ابواب الاحسان کے عنوان کے تحت بیان کیے، وہاں دیکھ لیے جائیں۔ وہیں عدل کی مثالیں بھی ہیں،
غرض جب آدمی میں یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انصاف والے کام کرنا فطری امر جیسا ہو جاتا ہے. اب وہ بے تکلف عدل و انصاف کرنے لگتا ہے, اور ملکہ بن جانے کے بعد عدالت فطری امر جیسی اس لیے ہو جاتی ہے کہ عدالت ارواح مجردہ کی جبلت اور فطرت ہے. اس لیے جب نفس روح کا مادہ جسم کے ساتھ اقتران ہوتا ہے اس وقت بھی انصاف کرنا فطری نہیں تو فطری امر جیسا ضرور ہوتا ہے. فطرت کا اثر اس حالت میں بھی کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے. مثلا جس شخص کی گھٹی میں بہادری اور سخاوت پڑی ہوئی ہو, جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو اس میں بزدلی اور بخیلی پیدا ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی نواسے کو گود میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا, انکم لتبخلون وتجبنون وتجہلون وانکم لمن ریحان اللہ. یقیناً تم بخیل اور بزدل بناتے ہو اور جھگڑا کراتے ہو مگر ہو تم اللہ کا پھول. مگر اس حالت میں بھی فطری بہادری اور دریا دلی کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے, بالکل لیا ختم نہیں ہوتی. اسی طرح ارواح کی فطرت میں جو عدالت رچی بسی ہے وہ جسم کے ساتھ ملنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے, ختم نہیں ہو جاتی, البتہ کمزور پڑ جاتی ہے. اس لیے فطری امر جیسی ہوتی ہے, بالکل فطری نہیں رہتی. اور عدالت ارواح مجردہ کی جبلت اس لیے ہے کہ ملائکۃ اللہ میں جو کہ ہر طرح سے ارواح مجردہ ہیں اور ان بشری ارواح میں جو جسمانی تعلقات سے جدا ہو گئی ہیں اور ملائکہ کے زمرے میں شامل ہو گئی ہیں, جیسے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی ارواح, ان حضرات میں وہ باتیں مرتسم اور منقش ہوتی ہیں جو نظام عالم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. فطری علوم کی طرح یہ باتیں ان پر ٹپکتی ہیں, اور نظام عالم کی صلاح و فلاح عدل و انصاف پر مبنی ہے. خود اللہ پاک کی ایک صفت العدل ہے, یعنی بڑے انصاف کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو جو اس کا حق ہے عطا فرماتے ہیں, کسی کی ادنا حق تلفی نہیں کرتے. پھر جب انصاف کی باتیں ان حضرات پر مترشح ہوتی ہے تو ان کی مرضیات پسندیدگیاں ان کاموں کی طرف پلٹ جاتی ہیں اور وہ دل سے ان باتوں کو پسند کرنے لگتے ہیں. اس طرح نظام عالم کو سنوارنے والی چیز ہے, یعنی عدل و انصاف کی باتیں ارواح مجردہ کی جبلت اور فطرت ہوتی ہیں. اور عدالت کا فائدہ موت کے بعد ظاہر ہوتا ہے. جب ارواح اجسام سے الگ ہوتی ہیں اور لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں تو جن میں وصف عدالت کسی درجے میں موجود ہوتا ہے ان کو نہایت درجہ خوشی حاصل ہوتی ہے, اور ان لوگوں کو ایسی روحانی لذت نصیب ہوتی ہے جو خصیص لذتوں سے بالکل جداگانہ ہوتی ہے. اور اگر نفس عدل و انصاف سے نہ صرف یہ کہ تہیدست ہوتا ہے بلکہ اس کی ضد ظلم و جور اس میں جگہ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد اس پر تنگی کی جاتی ہے, وہ متوحش ہوتا ہے اور وہ دکھ اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے. مثلا جو لوگ متعلقین میں عدل و انصاف کرتے ہیں وہ آخرت میں عرش کے سائے میں ہوں گے, اور ظلم و جور کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے. عدالت کی اعانت و مخالفت کا ثمرہ, جب اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو مبعوث فرماتے ہیں تاکہ وہ دین کو قائم کرے اور لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لائے اور لوگ انصاف پر کاربند ہوں, تو جو لوگ اس نور کی اشاعت کرتے ہیں, عدل و انصاف کو پھیلاتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں میں راہ ہموار کرتے ہیں, وہ مورد الطاف خداوندی بنتے ہیں. اور جو لوگ انصاف کو پھیرنے کی یعنی رد کرنے کی اور اس کو گمنام اور بے قدر کرنے کی فکر کرتے ہیں وہ ملعون و مردود ہوتے ہیں. عدالت کی برکت, جب آدمی انصاف پرور ہو جاتا ہے اور عدل و انصاف اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے تو اس کے درمیان اور حاملین عرش ملائکہ کے درمیان ایک نقطہ اشتراک پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے درمیان اور مقربین بارگاہ خداوندی یعنی خطیرۃ القدس کے فرشتوں کے درمیان بھی اشتراک ہو جاتا ہے, اور ان کے درمیان فیضان کا دروازہ واہ ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے, اور ملائکہ کے انوار کے نزول کی اس میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے, جیسے نفس میں ملائکہ کے الہام کی اور ان کے حکم کی تعمیل کی استعداد پیدا ہوتی ہے. اسی طرح نزول انوار و برکات کی بھی استعداد پیدا ہوتی ہے. اس کی نظیر یہ ہے کہ جب طالب علم معین مدرس بن جاتا ہے تو اس میں اور دیگر اساتذہ میں ایک نقطہ اشتراک پیدا ہو جاتا ہے, وہ بھی من وجہ مدرس شمار ہونے لگتا ہے اور اساتذہ سے کسب علم کا دروازہ کھل جاتا ہے, اور وہ بڑے اساتذہ کے الطاف کا بنسبت طلباء کے زیادہ حقدار ہو جاتا ہے. صفات اربعہ کی اہمیت, اگر آپ مذکورہ صفات اربعہ کے تعلق سے یہ بات سمجھ گئے ہوں تو آپ کو بڑی خیر کی چیز مل گئی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں اسی کو حکمت کہا گیا ہے, اور آپ کو دین کا فہم نصیب ہو گیا جو انہی بندوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے ساتھ اللہ کو خیر منظور ہوتی ہے. یہ مضمون حدیث متفق علیہ میں آیا, اور وہ 4 باتیں ہیں. صفات اربعہ کی حقیقت و ماہیت کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا, صفات اربعہ کمالات علمی اور عملی کو کس طرح چاہتی ہیں اس کو جان لینا, صفات اربعہ کے ساتھ اتصاف آدمی کو کس طرح ملائکہ کی لڑی میں پروتا ہے اس سے واقف ہو جانا, ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق صفات اربعہ سے شرائع الہیہ کس طرح پھوٹتی ہیں اس کو سمجھ لینا. فطرت صفات اربعہ کا آمیزہ ہے, مذکورہ صفات اربعہ سے مرکب حالت فطرت کہلاتی ہے, اس لیے آگے صفات اربعہ کے بجائے لفظ فطرت استعمال کیا جائے گا. اب اس مبحث کے 3 مضامین باقی رہ گئے جو اگلے 3 ابواب میں بیان کیے جائیں گے. پہلے باب میں تحصیل فطرت کے اسباب بیان کیے جائیں گے, ان میں سے بعض اسباب علمی ہیں اور بعض عملی. دوسرے باب میں وہ حجابات پردے ذکر کیے جائیں گے جو تحصیل فطرت میں مانع بنتے ہیں. تیسرے باب میں وہ تدبیر مذکور ہے جو ان حجابات کو توڑتی ہیں. ان 3 ابواب پر یہ مبحث ختم ہو جائے گا. اب آئندہ ابواب خوب غور سے پڑھیں, وہی اس مبحث کا نچوڑ ہے. چلیے یہ آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف. ٹھیک ہے, ہم روایت فلسفہ کے صفحہ نمبر 64 پر ہیں. لائٹ نیٹنز کے نظریے کو ہماروحیتی کثرت پسندی کہا جاتا ہے. اس کا استدلال یہ ہے کہ جو شے مرکب ہے وہ لازماً اجزاء پر مشتمل ہوگی. جزو واحد کو پھیلایا نہیں جا سکتا, جو پھیلایا ہوا نہ ہو وہ مادہ نہیں ہو سکتا. لہذا اشیاء کے اجزاء ترکیبی مادی نہیں ہے, چونکہ مادی نہیں ہے اس لیے لامحالہ ذہنی ہوں گے,
ان اجزائے ترکیبی کو اس نے موناڈ کا نام دیا ہے، جو اس کے خیال میں روحانی اور نفسی قوت ہے۔ ہر موناڈ میں ادراک کی قوت موجود ہوتی ہے۔ تمام عالم انہی موناڈ سے مرکب ہے، اور ان میں سے ہر ایک روحانی اکائی ہے جو ارتقا پذیر ہے، اور جس میں کوئی رخنا یا دریچہ نہیں ہے کہ روز ازل سے سرب مہر ہے۔ کوئی شے اس کے اندر خارج سے داخل نہیں ہو سکتی۔ موناڈ میں ماضی محفوظ رہتا ہے، اور اس میں مستقبل کے ممکنات بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے خیال میں جس چیز کو ہم مادہ کہتے ہیں وہ انہی نفسیاتی مراکز یا موناڈ سے مرکب ہے، جو تعداد میں بے شمار ہیں۔ اور موناڈ آزاد اور مستقل بالذات ہوتا ہے، ان کے مابین سبب اور مسبب کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ موناڈ روحانی الاصل ہیں، ازلی ہیں، غیر فانی ہیں۔ لکڑی کی میز سے لے کر روح انسانی تک ہر شے انہی سے بنی ہے۔ روح انسانی میز سے برتر ہے کہ زیادہ صاف اور واضح موناڈ سے مرکب ہے۔ خدا صاف ترین موناڈ ہے جو روح انسانی کی طرح غیر فانی ہے۔ لائبنٹنز کا یہ نظریہ حرکی ہے۔ ہر موناڈ فعال ہے۔ موناڈ کے فعل کو حرکت یا تغیر کہا جاتا ہے۔ لائبنٹنز کے خیال میں کائنات میں جتنے اجسام اشیاء ہیں ان سب کی اساسی صفت جو ہے وہ توانائی ہے۔ توانائی سے اس کا مطلب حرکت یا حرکت کو جاری رکھنے کا رجحان ہے۔ کائنات توانائی کی انہی اکائیوں سے بنی ہے جنہیں وہ موناڈ کا نام دیتا ہے۔ انہیں تلف نہیں کیا جا سکتا۔ جمادات سے لے کر خدا تک توانائی کی یہ اکائیاں مرتب و مسلسل شکل میں موجود ہیں۔ لائبنٹنز کی اس ہمہ روحیت کے مطابق زمان و مکان کا عالم حواس زمان مکان کا عالم حواس سے مدرک ہے، حقیقی ہے، جبکہ افلاطون کی مثالیت میں یہ غیر حقیقی ہے۔ زمان و مکان کا عالم حواس سے مدرک ہے، حقیقی ہے۔ حواس سے مدرک ہے، حقیقی ہے، جبکہ افلاطون کی مثالیت میں یہ غیر حقیقی ہے۔ لائبنٹنز نے احادیت کو بھی رد کیا اور کثرت پسندی کا نظریہ پیش کیا ہے، جس میں بے شمار حقائق ہیں۔ اس کے فلسفے کو مثالیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو اس کی روح سے کائنات اصلاً روحانی یا ذہنی ہے، اور دوسرا یہ کہ لائبنٹنز کائنات کو ایک منطقی ریاضیاتی نظام سمجھتا ہے جسے صرف عقل استدلالی ہی سے جانا جاتا ہے۔ بعد کے جرمن مثالیت پسندوں نے اس کے افکار سے استفادہ کیا۔ اکابر فلاسفہ نے لائبنٹنز کی جودت فکر اور عظمت کا اعتراف کیا۔ اوسوالڈ اسپنگلر کے خیال میں وہ جدید فلسفے کا عظیم ترین ذہن و دماغ ہے۔ ہمارے زمانے کے فلاسفہ میں جیمز وارڈ، وائٹ ہیڈ، ڈریک وغیرہ اس کی ہمہ روحیت سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ لارڈ برٹرینڈ رسل اس کے فلسفے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لائبنٹنز نے ڈیکارٹ کی ذہن و جسم کی دوئی اور اسپنزا کی احادیت دونوں کو رد کر دیا اور کہا ہے کہ جواہر متعدد ہیں۔ اس کا نام اس نے موناڈ رکھا ہے۔ ایک موناڈ دوسرے کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی روح واحد موناڈ ہے، جبکہ اس کا جسم بے شمار موناڈ سے مرکب ہے۔ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی حد تک ذہنی ہے، لیکن اتنا صاف اور منزہ نہیں جتنا کہ روح کا موناڈ۔ گھٹیا درجے کے موناڈ میں کائنات کا عکس اتنا صاف نہیں پڑتا جتنا کہ اعلیٰ موناڈ میں پڑتا ہے۔ مادہ کئی موناڈ پر مشتمل ہے، اور اگر ہم صاف طور سے دیکھ سکیں تو معلوم ہوگا کہ مادے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لائبنٹنز کا یہ اجتہاد جدید طبیعیات سے قریب ترین ہے۔ لائبنٹنز نے نیوٹن کے برعکس کہا کہ زمان و مکان علائق پر مشتمل ہے۔ اس نظریے کا اثبات آئنسٹائن کے نظریے اضافت سے ہو چکا ہے۔ 17ویں صدی میں سائنس کی اشاعت نے سوچنے کے قدیم انداز بدل دیے تھے۔ 18ویں صدی میں ہر کہیں عقلیت کا دورہ ہو گیا۔ ہم مادیت پسندی کے باب میں تحریک خرد افروزی کا ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح فرانس میں والٹیئر اور دیجرو وغیرہ نے عقل و خرد کو مشعل راہ بنایا اور انسانی معاشرے کو سائنس کے انکشافات کی روشنی میں نئے سرے سے تعمیر کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ فرانس کے ان قاموسیوں کو عقل پر اعتماد کامل تھا، اور اس بات کا یقین تھا کہ انسان سائنس کے برکات سے بہرایاب ہو کر ہی ایک مثالی انسانی معاشرہ قائم کر سکتا ہے۔ 18ویں صدی کے روح عصر یا خرد افروزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم ہولباخ کا ذکر قدر تفصیل سے کریں گے کہ دوسرے قاموسیوں کا ذکر تفصیل سے ہو چکا ہے۔ کانٹ کے افکار کو سمجھنے کے لیے بھی خرد افروزی کے اساسی افکار کا ذہن نشی کرنا ضروری ہے۔ ہولباخ جس کی کیا بولتے ہیں 1722 سے 1789 تک ایک جرمن رئیس تھا جس نے پیرس میں سکونت اختیار کر لی تھی اور اس دور کے تمام خرد پسندوں کو اپنی ذات کے گرد جمع کر لیا تھا۔ ابتدا میں اسے کیمسٹری سے شوق تھا۔ دیدرو کی صحبت نے فلسفے کی طرف مائل کر دیا تھا۔ اس کی تالیف نظام فطرت کو مادیت کا صحیفہ کہا گیا۔ اس میں مادیت پسندی کو باقاعدہ ایک نظام فکر کی صورت میں پیش کیا گیا اور مذہبی اور روحانی نظریات کی تردید کی گئی۔ ہولباخ روح کے متعلق لکھتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ روح ایک صفت ہے جو مغز سر سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ مغز سر میں یہ صفت کہاں سے آئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک ترکیب کا نتیجہ ہے جو جاندار ہستیوں کے لیے مخصوص ہے اور جس کی وجہ سے بے جان بے حس مادہ ایک زندہ ہستی کا جزو بن کر حیات اور احساس کی قابلیت پیدا کر لیتا ہے، جس طرح اس کے بدن میں دودھ، روٹی اور شراب زندگی اور احساس میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر شخص اپنی خوشی کا جویا ہے۔ عقل انسان کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ انسان اپنی مسرت کو دوسرے لوگوں کی مسرت سے الگ کر لے تو وہ بھی مسرت سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا۔ انسان کا مقدر یہی ہے کہ اگر وہ اپنی مسرت کا سامان کرنا چاہتا ہے تو اسے دوسروں کو بھی مسرت بہم پہنچانا ہوگا۔
روح کے متعلق ہولباخ کہتا ہے کہ شروع میں انسان کو اشیاء اور مظاہر فطرت کے اسباب معلوم نہیں تھے، اس لیے اس نے ان اسباب کو زندہ ہستیوں پر قیاس کر لیا اور دیوتاؤں کو ماننے لگے۔ اہل مذہب نے معاشرے پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے مذہبی عقائد کا ایک نظام مرتب کر لیا۔ پروہت جانتے تھے کہ انسان فطرتاً اعجوبہ پسند ہے، اس لیے انہوں نے مرئی دیوتاؤں یعنی چاند، سورج وغیرہ کے عقائد ہٹا کر غیر مرئی ہستیوں کے عقائد عوام کے دلوں میں ڈال دیے۔ یہ نظریہ روح علمی لحاظ سے بے بنیاد ہے اور بلا شبہ مکار پروہتوں کی غرض براری کا شعبدہ ہے۔ ان لوگوں نے عوام کو یقین دلا دیا کہ انسان کا ایک غیر مرئی ہمزاد ایسا بھی ہے جسے مرنے کے بعد جزا سزا ملے گی۔ تمام دیوتا پروہتوں ہی کے تراشے ہوئے ہیں۔ ان کی ابتدا پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیوتا انسان کے چہل یا خوف کی پیداوار ہیں۔ تخیل، جوش یا مکر و فریب ان کی تزیین کرتا ہے، عجز ان کی پرستش کرتا ہے، خوش اعتمادی انہیں قائم رکھتی ہے، رواج ان کی عزت کرتا ہے، ظلم ان کی حمایت کرتا ہے تاکہ انسان کی بے بصری سے اپنا الو سیدھا کرتا رہے۔ یہ ہے ہولباخ کا فلسفہ مذہب۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک خدا کو تسلیم کر لے تو کسی نہ کسی طرح پوجا لازم ہو جاتی ہے، پروہتوں کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، فطری اخلاق کی صورت مسخ ہو جاتی ہے اور جور و ظلم کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مصیبت یہ بھی آتی ہے کہ دنیاوی آفات کو خدا کی ہستی کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے سوفسطائیانہ دلائل دیے جاتے ہیں۔ ہولباخ کے خیالات پر دیدرو کا اثر ظاہر ہے۔ اس نے مذہب کے آغاز و ارتقاء کے متعلق ایک بہت بڑے مسئلے کو چھیڑا جس کی تشریح بعد میں فریزر ٹائلر، ویسٹر مارک اور رابرٹسن اسمتھ وغیرہ نے کی۔ اس کے افکار خرد افروزی کی عقلیت کی نمائندگی کرتے ہیں، جس کے خلاف روسو اور کانٹ جیسے رومانیت پسندوں نے تحریک جاری کی تھی۔ چلیے آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آخری کتاب کی طرف، جدیدیت۔ اس کے صفحہ نمبر 85 پر ہیں ہم لوگ۔ یہ نئے مذہب اس وجہ سے اور بھی گمراہ کن ہیں کہ یہ مذہب روح خدا سب کو مانتے ہیں۔ نمبر 2، عموماً سارے مذاہب کو برحق کہتے ہیں۔ نمبر 3، الفاظ اکثر وہ استعمال کرتے ہیں جو مذاہب استعمال کرتے رہے ہیں۔ نمبر 4، مختلف مذاہب سے عقائد یا رموز لے کر انہیں آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 5، بنیادی طور سے ان سارے مذاہب کا خدا ایک ہی ہے، یعنی مادہ، خواہ اس کا نام کچھ بھی رکھا جائے، جیسا کہ اوپر دکھایا گیا ہے۔ جس چیز کو 19ویں صدی تک فلسفہ کہا جاتا تھا اسے تو 20ویں صدی کے شروع میں ولیم جیمز کی عملیت نے فی الحقیقت ختم ہی کر دیا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد چند ایسے نظریات ابھرے ہیں جو فی الاصل فلسفہ بھی کہلانے کے مستحق نہیں، لیکن انہیں فلسفہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان کا اثر نئی عیسوی دینیات پر بھی ہوا ہے اور ہمارے یہاں بھی اس کا اثر خاصا پھیل گیا ہے۔ ان فلسفوں میں سب سے نمایاں وجود پرستی ہے، ایگزسٹینشلزم۔ یہاں وجود سے مراد کسی طرح کا وجود مطلق نہیں بلکہ انسان کا نفسی وجود ہے۔ یہ فلسفہ موجود تو تھا پہلے سے، مگر اسے رواج فرانس کے فلسفی اور ادیب ژاں پال سارتر نے 1945 کے بعد دیا ہے، اور مذہبی میدان میں اس فلسفے کا سب سے بڑا امام ہے کیرکیگارڈ، ٹھیک ہے، جو تھا 19ویں صدی کا، مگر اس کا اثر اب ہوا ہے۔ اس فلسفے کے پھیلانے میں زیادہ حصہ ادب کا ہے اور یہ نوجوانوں میں زیادہ مقبول ہوا ہے۔ اب تک یہ فلسفے کا مسلمہ مسئلہ تھا کہ جوہر پہلے آتا ہے، عرض بعد میں۔ یہ فلسفی کہتے ہیں کہ نہیں، عرض پہلے ہے، جوہر بعد میں۔ ان لوگوں کے نزدیک انسان میں دو قسم کا وجود ہے، ایک وہ وجود جو بینگ، جو پتھروں کو بھی حاصل ہے، یعنی محض مادی اور جسمانی وجود۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ پرانے فلسفے میں بینگ کا لفظ وجود مطلق کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، مگر یہ لوگ اسے وجود خارجی اور مادی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ دوسرا وجود وہ ہے جس کا ادراک انسان اپنے حسی یا ذہنی شعور کی مدد سے کرتا ہے۔ اس وجود کو یہ لوگ ایگزسٹنس کہتے ہیں۔ اسی دوسرے قسم کے وجود کو یہ لوگ زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور اسے انسان کا مابہل امتیاز قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ انسان کے وجود کا جوہر ماہیت یا اصلیت کوئی پہلے سے متعین چیز نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اس کا تعین حتمی اور مستقل طور پر ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ سوال تو صرف فرد کے سامنے آتا ہے اور اس وقت آتا ہے جب اسے اپنے وجود کا احساس پیدا ہو، اور یہ احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے کوئی داخلی یا خارجی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے فیصلے انسان کو ہر وقت کرنے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتے ہوئے بھی۔ غرض فرد کو ہر لمحے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور ہر فیصلے کے ساتھ وہ اپنے جوہر اور اپنی ماہیت کا تعین کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ہر لمحہ نئی قسم کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے ماہیت کا تعین بھی مستقل طور سے نہیں ہو سکتا۔ ہر فیصلے اور ہر لمحے کے ساتھ جوہر اور ماہیت کا تعین بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس سارے فلسفے کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ماہیت کا تعین انسان خود کرتا ہے، خدا نہیں، اور اس ماہیت کا تعین عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ ماہیت مستقل چیز نہیں بلکہ بدلتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے خیالات دین کی نفی کرتی ہیں، لیکن آج کل بہت سارے مغربی مفکر عیسوی دینیات کو یہی رنگ دے رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی بعض نوجوان اسلام اور خصوصاً تصوف کی ایسی تفسیر کرنے کو بے قرار ہے۔ وجود پرستی کے فلسفے نے ایک اور تصور دنیا میں پھیلایا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کے جتنے مظاہر ہیں وہ محمل ہے۔ بہرحال زندگی کو اسی رنگ میں قبول کر لینا چاہیے، اور زندگی کی محملیت کو قبول کر کے ہی انسان اپنا جوہر دریافت کر سکتا ہے۔ مغرب کے نوجوانوں میں آج کل جو انتشار پھیلا ہوا ہے اس میں بہت بڑا دخل اسی فلسفے کو ہے۔ مغرب میں آج کل ایک اور فلسفہ مقبول ہو رہا ہے جس کے نام مختلف ہو سکتے ہیں، مگر جس کا ماحصل یہ ہے کہ خدا کے اقرار یا انکار کے مسئلے ہی کو ختم کر دیا جائے۔ یہ فلسفہ انگلستان سے شروع ہوا اور وہاں اس کا نام منطقی ثبوتیت، لاجیکل پازیٹیوزم ہے۔ اب تک ہر ملک اور ہر زمانے میں یہ مسلمہ امر رہا ہے کہ جملے کے 3 لازمی اجزاء ہوتے ہیں: اسم، فعل، حرف۔
اور یہ بات مسلمہ رہی ہے کہ اسم کسی چیز کے نام پر دلالت کرتا ہے، مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسم چیز پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ ہر لفظ اور ہر جملہ کسی مخصوص حالت سچویشن میں بولا جاتا ہے۔ چنانچہ جملے میں معنی ڈھونڈنے کے بجائے ہمیں اس حالت کا تجزیہ کرنا چاہیے جس میں یہ جملہ بولا گیا ہے۔ اس قسم کے تجزیے کے ذریعے یہ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ روح یا خدا کے بارے میں جتنے جملے بھی بولے جاتے ہیں وہ نہ سچے ہیں نہ جھوٹے ہیں بلکہ بے معنی ہیں۔ 20ویں صدی میں ایک چیز بڑی اہمیت اختیار کر گئی، وقت یا فلسفہ زمان۔ سائنس، فلسفہ، نفسیات، ادب، ہر جگہ وقت کی ماہیت سے تعرض ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وقت کا پرانا نظریہ بالکل غلط ہے۔ وہ پرانا نظریہ وقت کو ایک لکیر یا خط کی شکل میں پیش کرتا تھا، لینئر ٹائم، یعنی وقت 3 الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا تھا، ماضی، حال اور مستقبل، اور یہ 3 حصے الگ الگ تھے۔ چنانچہ جو لمحہ ماضی بن گیا وہ نہ تو حال بن سکتا تھا نہ مستقبل۔ دوسرے لفظوں میں ہر لمحہ پیدا ہو جانے کے بعد مر جاتا تھا۔ وقت کا نیا نظریہ کہتا ہے کہ وقت لکیر کی طرح نہیں بلکہ دائرے کی طرح یا چکردار ہے، سرکولر ٹائم۔ ماضی، حال اور مستقبل الگ الگ نہیں بلکہ ہر لمحے میں موجود ہیں۔ وقت کبھی نہیں مرتا بلکہ ابدی ہے۔ اس سارے فلسفے کی غرض یہ ہے کہ وقت کوئی خارجی چیز نہیں بلکہ اندرونی چیز ہے، یا یوں کہیے کہ نفس وقت کو جو مانا چاہے دے سکتا ہے۔ یہ فلسفہ زمان اس لیے خطرناک ہے کہ اس کی پشت پناہی کے لیے دینی تصورات سے مدد لی گئی ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ فلسفہ زمان سراسر اسلامی ہے۔ یہ لوگ ایام اللہ کی تفسیر اسی فلسفے کے معنوں میں کرتے ہیں، لیکن اگر اس فلسفے کو مان لیا جائے تو نعوذ باللہ شریعت کے سارے احکام معطل ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایٹم کو توڑنے کے سلسلے میں جو تجربے کیے گئے ہیں ان کے سلسلے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ وقت پیچھے کی طرف بھی لوٹتا ہے۔ اس نظریے کو ٹائم ریفریکشن سیمیٹری کہتے ہیں۔ اگر اس نظریے کو روزمرہ زندگی پر بھی عائد کر دیا جائے یا وقت کے دوسرے فلسفوں کے مطابق وقت کو ایک اضافی اور داخلی یا اندرونی چیز سمجھ لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی نماز کس وقت پڑھے اور روزہ کس وقت رکھے۔ ہمارے ہاں ان جدید نظریات کی حمایت میں اولیاء کے واقعات یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر سورج واپس آ گیا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسے واقعات کی حیثیت معجزوں اور کرامتوں کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ فطرت کا نظام معجزانہ طور پر تھوڑی دیر کے لیے بدل گیا، مگر ان کرامتوں سے کوئی شرعی احکام برآمد نہیں ہوتے۔ اس کے برخلاف وقت کے نئے فلسفے آدمی کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وقت کا نظام جو ہے وہ آدمی کے تابع ہو سکتا ہے، بلکہ حدیث الوقت سیف قاطع کو ایسے ہی جدید معنی پہنائے گئے ہیں۔ الوقت سیف قاطع کو بعض جگہ حدیث کہا گیا اور بعض جگہ کسی بزرگ کا مقولہ بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے اور بہت بہت شکریہ سبق میں شامل ہونے کے لیے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ملتے ہیں انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔